چلیے آج کے اس دلچسپ اور گہرے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہم 3 مختلف اور انتہائی مستند تفاسیر کی روشنی میں اس ایک آیت کو ڈی کوڈ کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ علماء کرام نے اس کے مفہوم کو کس شاندار انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ مطالعہ واقعی ہمیں یہ بتائے گا کہ کس طرح صرف چند الفاظ کے اندر پوری انسانی تاریخ اور ہماری نفسیات کو سمو دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ ان گہری تفسیری کتابوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے آج کی اس گفتگو کو 4 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ پہلے ہم آیت کا پس منظر دیکھیں گے، پھر وحی کا تسلسل، اس کے بعد دوہرے اجر پر بات ہوگی اور آخر میں ایمان اور کامل یقین کا فرق سمجھیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی آیت کا پس منظر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس طرح ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان ایک زبردست پل کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے جس پر ہمارا آج کا پورا فوکس ہے، اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس پر تھوڑا غور کریں تو یہ آیت دراصل ایک سچے مومن کی پوری نفسیاتی پروفائل ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کے تمام اہم ستونوں کو ایک ہی جگہ جوڑ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایمان کوئی محدود چیز نہیں، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر انجام تک بالکل ایک اکائی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، وحی کا تسلسل۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ تفاسیر میں پچھلی الہامی کتابوں کا ذکر کس خاص انداز میں کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، ایک بہت اہم لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے تحریف۔ تفسیری کتابوں میں خاص طور پر تفسیر احسن البیان اور ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان القرآن میں یہ لفظ پچھلی الہامی کتابوں میں تاریخی رد و بدل یا تبدیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی پچھلی کتابوں کی بات ہوگی یہ لفظ بار بار آئے گا، اس لیے اسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، تفسیر احسن البیان ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان پچھلی تمام کتابوں کے الہامی ہونے پر ایمان تو لانا ہے، لیکن چونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے اب وہ قوانین یا اعمال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بالکل سیدھی سی ہے، یہ ختم نبوت اور قرآن کے آخری اور حتمی قانون ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اب زندگی گزارنے کے تمام اصول صرف آخری وحی کے ہی تابع ہوں گے۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست اور منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر پچھلی کتابوں پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، تو کیا آج کے دور میں انہیں پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیا ہمیں انہیں بس یوں ہی نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اس پوائنٹ پر ڈاکٹر اسرار احمد بڑا شاندار جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، قانونی دلیل نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں بچا، بلکہ یہ پچھلی کتابیں ہمیں انتہائی اہم تاریخی حقائق فراہم کرتی ہیں۔ خاص طور پر انبیاء کے ادوار کا جو پس منظر ہمیں وہاں سے ملتا ہے وہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ تورات میں ہمیں ان عظیم انبیاء کی جو ترتیب ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے: حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک ایسا واضح خاندانی اور تاریخی پس منظر ہے جو سیدھے طور پر آخری الہامی کتابوں میں اس ترتیب کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پرانی کتابیں انبیاء کی تاریخ کے اس تسلسل کو جوڑنے میں کس قدر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب، دوہرا اجر۔ اس حصے میں ہم تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت کا ایک بہت ہی امید افزا اور مختلف زاویہ دیکھیں گے۔ حافظ ابن کثیر بتاتے ہیں کہ یہ آیت کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ کوئی بھی انسان تب تک کامل ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ ماضی کے انبیاء، موجودہ وحی اور حتمی مستقبل یعنی آخرت کو پوری ایمانداری سے تسلیم نہ کرے۔ یہ تینوں ادوار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سچے ایمان کے لیے ان تینوں پر بے وقت یقین رکھنا بالکل لازمی ہے۔ ابن کثیر اسے ایک بہت مشہور حدیث کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو اپنے سابقہ عقیدے کو چھوڑ کر نئی اور آخری وحی پر کامل ایمان لے آتے ہیں، انہیں دراصل ایک خاص دوہرا اجر یعنی ڈبل ریوارڈ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 2 مختلف ادوار کی سچائیوں کو قبول کیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور خاص کیٹیگریز کا بھی ذکر ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک اور اللہ دونوں کے حقوق بہترین انداز میں ادا کرے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھی تعلیم دے، اسے آزاد کرے اور پھر اس سے عزت کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ تینوں اپنے بہترین کردار کی وجہ سے اس دگنے اجر کے مستحق ہیں۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے تجزیے کے چوتھے اور آخری حصے پر، ایمان بمقابلہ کامل یقین۔ یہاں آ کر اس آیت کا مفہوم اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، خاص طور پر آیت کے آخر میں استعمال ہونے والے الفاظ کی وجہ سے۔
یہاں ڈاکٹر اسرار احمد ایک بہت ہی زبردست اور باریک فرق کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کتابوں اور وحی کے لیے تو قرآن نے لفظ ایمان استعمال کیا، جس کا مطلب ہے عقیدہ رکھنا یا مان لینا، لیکن جیسے ہی بات آخرت کی آئی الفاظ اچانک بدل گئے۔ وہاں لفظ ایقان یا یقین استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے ایسا یقین جو کبھی نہ بدلے، جو بالکل قطعی ہو۔ تو آخر یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ اس کی بہت گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ دیکھیے، اگر انسان کو آخرت کی جواب دہی پر یہ کامل یقین یا ایقان نہ ہو تو عقیدہ صرف ایک زبانی جمع خرچ بن کر رہ جاتا ہے۔ محض مان لینا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ جب تک دل میں اللہ کا خوف اور امید پیدا نہ ہو، انسان عمل کی طرف نہیں آتا۔ دراصل یہ ایقان ہی وہ اصل انجن ہے، وہ طاقت ہے جو ہمارے روزمرہ کے رویوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے عقیدے کو عملی شکل دیتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کی طرف لے آتی ہے۔ اگر واقعی یا ایقان یا قطعی یقین ہی ہمارے اعمال کے پیچھے چھپی اصل طاقت ہے، تو پھر ذرا سوچئے، کیا ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم صرف زبانی طور پر مان رہے ہیں یا واقعی ہمیں کامل یقین بھی ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس نے آپ کو اس قرآنی متن کو ایک نئے اور گہرے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔